ہیں گھر پہنچتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ اگر 15/8 کی ایف آئی آر تھی تو انہوں نے اس سے پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا، کوئی وارنٹ آف ارسٹ کیوں نہیں جاری کرایا، یا کوئی کون سی ریزننگ دی؟ بیسیکلی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ساتھ تیار نہیں ہے تو انہوں نے شاید کچھ نہ کچھ اپنا زور لگایا ہوگا جو وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کل جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے فوری بعد ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو سامنے نظر آ رہی ہے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ اب جو نگران حکومت ہے ان کے اوپر آج میں سمجھوں گا کہ کل سے پہلا داغ ہے جو انہوں نے ڈالا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھوں گا کہ ایمان مزاری ہماری بڑی پڑھی لکھی اور بڑی جرأت مند خاتون ہے، اس کو اٹھایا جانا بھی غلط ہے۔ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو اس طریقے سے نہ کچلیں کہ کوئی شخص کوئی بات کرے اس کو آپ اٹھا لیں، اور اگر آپ نے کوئی پرچہ کرنا تھا، کوئی چیز کرنی تھی، آپ کم سے کم قانون قاعدے کے مطابق ان کو وارنٹ جاری کریں، ان کو بیل بیفور اریسٹ کرانے کا موقع دیں، تاکہ قانون کی نظر میں سب کو ایک اپرچونٹی ملے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ لیکن اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومت کی پالیسیوں کو آگے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پرپس صرف یہ ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں اویلیبل تھی ان کو بھی گرفتار کر لیں، تاکہ ان کو کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہ ہو۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ہماری کور کمیٹی مشترکہ یونانیمس فیصلے کرتی ہے آپس میں کلیکٹو وزڈم کے ذریعے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے اس کا نقصان ہوگا آپ کو، فائدہ کوئی نہیں ہونے والا، اس لیے کہ ووٹر کی نظر میں نفرت پھیل رہی ہے، اور وہ نفرت کا اظہار وہاں جا کر کے بیلٹ کے اوپر ہوگا، اور وہ بلے پہ اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ اس وقت تمام طبقے، حلقے، الیکشن کمیشن، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ نگران حکومت اور نگران حکومتیں، یہ سارے مل کے زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم کیا جا سکے، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئیں۔ اچھا بتائیے گا کہ سیکرٹ ایکٹ تو لگا دیا گیا ہے، اسپیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کا فعال بھی کر دیا گیا ہے اور اس کے تحت مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، تو یہ کس طرح سے سیکرٹ ایکٹ لگا دیا گیا اور اس کا اب آپ لوگ کیا گراؤنڈ تیار کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ نیا قانون بنا تھا اس کا اطلاق تو پرانے کسی بھی ایشو پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایف آئی آر وہ یہ کہتے ہیں 15/8 کو ہم نے درج کی تھی، اور 15/8 کی ایف آئی آر پرانے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق کی ہے۔ لیکن پرانا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہو اور اس کے اوپر یہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سائفر یا جس کاغذ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم تو کیبنٹ نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں کر دیا تھا۔ اور مجھے بتائیں کہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کر رہا ہو، پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی فارن اسٹیٹ اٹیک کر رہی ہو، کیا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں؟ کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر جائیں؟ کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہوا، اور اس نے عمران خان صاحب نے اس میٹر کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا، اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ایمبیسڈر کو، یعنی وہاں شدید احتجاج ان سے کیا جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے کنٹینٹس خطرناک تھے، مداخلت تھی، جو کہ بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کنٹینٹس بھی آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف، انہوں نے بھی انہی کنٹینٹس کو انڈورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے، یہ انٹرفیرنس ہے، یہ مداخلت ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے۔ مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی؟ دھمکی عمران خان کے لیے تھی، دھمکی پاکستان کو تھی کہ جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں، اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور عدم اعتماد کو کامیاب کرائیں۔ مجھے بتائیں پھر عدم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے؟ پھر کرائم ہوتا کیا ہے؟ مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن بناؤں گا، اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپینڈنٹ فورم سے۔ کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال؟ عمران خان نے تو خط لکھ دیا تھا نا چیف جسٹس کو، اسپیکر کے ذریعے، پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے، کہ جناب آپ اس پہ تحقیقات کرائیں، آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اور عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بھی بنا دیا تھا، جو کہ بعد میں انہوں نے معذرت کر لی تھی، اور پھر وہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔
لیکن یہ سب کچھ کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے عمران خان کے اقتدار کو ہٹایا میئرلی آن دی گراؤنڈ اس بنیاد پر کہ جو وہ سازش اور مداخلت کے نتیجے میں تھا، اور آج ان کے خلاف پرچہ کر رہے ہو اس لیے کہ اس نے قوم کو یہ بات کیوں بتائی ہے، قوم کو اعتماد میں کیوں لیا ہے۔ بھائی قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر وہ کس کو بتائیں گے؟ جب کیبنٹ اس کو ڈی کلاسیفائی کر چکی ہے تو وہ کون اتھارٹی کہتی ہے کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے؟ شعیب شاہین صاحب، 2 دن پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کو دفعہ 144 کے باوجود اسلام آباد کے اندر جلسے کی اجازت دی گئی، اس کے پیچھے کون تھا اور کیا عمران خان کو کے پی سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو جھنڈا لے کے، جو ان کے فلیگ لے کے، پاکستان کا جھنڈا لے کے 14 اگست کو بھی پی ٹی آئی کے ورکرز جب مارکیٹ میں یا پبلک میں آئے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے کیوں چل رہے ہیں، اور آج بھی پی ٹی آئی کا کوئی نعرہ لگائے گا تو وہ دہشت گرد اور ڈاکو سے بڑا مجرم ہوگا۔ تو 144 کی خلاف ورزی کے باوجود اگر منظور پشتین یہاں آتا ہے، اپنا جلسہ کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، دیں ان کو بھی اجازت دیں، لیکن بھائی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ پھر ہمیں پی ٹی آئی کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ تو بیسیکلی وہ 16 مہینے وہ کس کے ساتھ تھے؟ وہ شہباز شریف گورنمنٹ کے ساتھ تھے۔ ووٹ کس کو دیا تھا انہوں نے؟ شہباز شریف گورنمنٹ کو۔ شہباز شریف کس کا آنکھ کا تارا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہے۔ تو بیسیکلی ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ خان صاحب کا گڑھ ہے، پی ٹی آئی کا گڑھ ہے کے پی کے، اور وہاں ان کے ووٹ تقسیم کرنے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ ان کو دینے کے لیے ان کا ایک فکس میچ کے ذریعے یہاں پروگرام کرایا گیا، تاکہ ایک میڈیا میں آئے کہ یہ بڑی فورس ہے اور یہ بڑی جرأت مند ہے اور یہ بڑی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی ہے اور اس وجہ سے ان کو بھی ووٹ ملنا چاہیے۔ بیسیکلی خان صاحب کا ووٹ تقسیم کرنے کی نیت سے کے پی کے میں ان کو لانچ کیا گیا۔ تھینک یو۔